بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. قاسم حافظ ہے بنا، قاسم حافظ ہے بنا، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. فضل رب سے آج قاسم حافظ قرآن بنا. فضل رب سے آج قاسم حافظ قرآن بنا. خوش نما خوش رنگ پھولوں کا ہے سر صحرا سجا. خوش نما خوش رنگ پھولوں کا ہے سر صحرا سجا. قاسم حافظ ہے بنا، قاسم حافظ ہے بنا، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. یا الہی دے سعادت حج کی ان کو بار بار. یا الہی دے سعادت حج کی ان کو بار بار. یا الہی دے سعادت حج کی ان کو بار 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 بار. ان کو دکھا میٹھے محمد کا دیار. بار بار ان کو دکھا میٹھے محمد کا دیار. قاسم حافظ ہے بنا، قاسم حافظ ہے بنا، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. اس طرح مہکا کرے یہ گھر کا گھر سب یا خدا. اس طرح مہکا کرے یہ گھر کا گھر سب یا خدا. پھول جیسا کہ مہکتے ہیں مدینے کے صدا. پھول جیسا کہ مہکتے ہیں مدینے کے صدا. قاسم حافظ ہے بنا، قاسم حافظ ہے بنا، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. فضل رب سے آج قاسم حافظ قرآن بنا. خوش نما خوش رنگ پھولوں کا ہے سر صحرا سجا. قاسم حافظ ہے بنا، قاسم حافظ ہے بنا، قاسم حافظ ہے بنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم
الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو لا تبديل لكلمات الله
هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان. بينهما برزخ لا يبغيان. بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. آپ حضرات نے تلاوت کے دوران محسوس کر لیا بلکہ دیکھ لیا ہمارے اسٹیج پر اس وقت یا رسول ماشاء اللہ. آپ اگر میرے دل سے پوچھیں اس وقت ایک طرف مجھے اپنے بیٹے کی حفظ کی خوشی ہے اور دوسری طرف جو سٹیج پر 3 ہستیاں تشریف فرما ہیں، یقین مانیں کہ ہر ایک کی آمد پر میں بڑھ کر خوش ہوں اور میں اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں کہ وہ اگر کچھ بھی نہ بولے نہ میرے پاس آ گئے تو میرے لیے یہ بھی سعادت ہے. ہمارے استاد گرامی کے دائیں طرف جو ابھی ہمارے برادر تشریف لائے جانشین مفتی اعظم پاکستان صاحبزادہ عبدالمصطفیٰ ہزاروی زیدہ مجدور کریم، وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اور استاد گرامی کے بائیں جانب میرے انتہائی قابل فخر دوست، کوئی ان کا ہمارا اتنا پرانا تو تعلق نہیں ہے لیکن جتنا ہے وہ ہے ایک بے مثال ہے، دل سے ہے. اور اس وقت ان کے اس عمل پہ مجھے انتہائی خوشی ہے کہ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے 2 مربع زمین پر یونیورسٹی بنانے کا حضرت صاحب پورا پروجیکٹ نقشے بنا چکے ہیں اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کام میں کامیابی نصیب فرمائے. اور میرے استاد گرامی تو ماشاءاللہ چاندی میں تو تولے گئے ہیں لیکن اگر ہمارے پاس میں ہو تو ہم سونے میں بھی تول دیں گے، اس واسطے کہ ہم ان کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھا ہے اور یہاں جو کچھ بول رہے ہیں یہ حضرت کی نظر عنایت ہے. اب میرے بیٹے کہنے لگے کہ ابو مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کو بلائیں. ہر بندے کی تمنا ہوتی ہے میں سادہ سی بات عرض کروں تو میں نے کہا کہ جو میرے استاد ہیں وہ ان سے بھی بڑے ہیں. یہ میں اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ کوئی صرف انہیں دیکھا ہے. ہم روز الحمدللہ زیارت کرتے ہیں کیونکہ میرا کمرہ بھی صرف ایک دیوار کا فاصلہ ہے. اور آج میں ایک بات کرنے لگا ہوں، 22 سال تقریباً ہونے کو ہیں جامعہ میں.
دیکھیں جہاں بندہ رہتا ہے کسی وقت غصے میں بھی ہوتا ہے، جلال بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں میرے جیسے کچھ کمزوری بھی ہو جاتی ہے۔ میں نے کئی بار محسوس کیا ہے کہ بچوں کو ڈانٹ بھی رہا ہوتا ہوں، دل میں بات آتی ہے، لیکن واللہ میں حضرت کے چہرے پہ کبھی اپنے متعلق غصے کے آثار نہیں دیکھے، اور اتنی بردباری اور اتنی فہم و فراست، حتیٰ کہ ایون یہاں بچے موجود ہیں، میں نے غصے میں ایک بار کمرے سے کچھ بچے نکال دی تو استاد صاحب نے پھر بھی مجھے آ کے ایک جملہ فرمانے لگے، بیٹا میں نے ان کو یہاں رہنے کا کہا ہے۔ میں نے کہا جی حضور حاضر۔ تو یہ بڑا پن ہوتا ہے، بڑے لوگوں کا مقام ہے۔ اب ہم تو چھوٹی سی باتوں پر ایک دوسرے سے کس حد تک دور ہو جاتے ہیں، زندگی بھر کلام بھی نہیں کرتے۔ تو ہمیں اپنی تربیت پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تلاوت کے بعد میں صرف چند شعر پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوں حافظ محمد حمزہ صاحب سے کہ وہ اپنی حاضری لگوا لیں، اور اس کے بعد ایک نعت شریف اور منقبت ہوگی، پھر استاد گرامی کا خطاب ہوگا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بادوں پر بھی برسانے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے
چندرانے والے چمک تجھ سے پاتے سبز پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے بغیر کسی ملتمس ہوں قاری محمد یاسر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، نعت بھی پیش کریں اور حضرت خواجہ ویسی کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ساتھ ہی منقبت بھی پیش کریں۔ اس کو چھوڑ دیں، میں نکال لیتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ سلم مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا مجھ خطا کار سا اور یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات، زندہ رہنا تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا تو انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا چھوڑ آیا ہوں دلوں
ہماری اس تقریب کی زینت بنے۔ اب جو میں بات کروں گا تو شاید میرے بڑے بزرگ ہیں، امید ہے برا تو نہیں منائیں گے۔ شیخ القرآن اور شیخ الحدیث تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بیٹھیں، تشریف رکھیں۔
شیخ الحدیث جامع نظامیہ رضویہ حضرت علامہ مولانا ظہیر احمد فریدی صاحب، میں انتہائی جو ہے وہ لفظ نہیں ہے جو اس وقت مجھے خوشی ہے، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ صرف 5 منٹ میں اپنے خیالات کا اظہار فرما دیں، اور یقیناً ان کو یہ قوت بھی حاصل ہے کہ وہ 2 منٹ میں بھی اپنی بات مکمل کر سکتے ہیں۔ تو میرے دوسرے برادر نیب ناظم تعلیمات جامع نظامیہ رضویہ محترم المقام قاری احمد رضا سیالوی صاحب تشریف لائے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور مجھے ایک دوست کہنے لگا کہ اتوار والے دن کون آئے گا، تو میں نے کہا یہ دلوں کو دل سے پیار ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے بزرگ یہ بھی اور دوسرے بھی دونوں ماشاءاللہ مسجد کے پرانے خدمت گار ہیں، کرسیوں پر بیٹھے ہیں لیکن دور دراز سے سفر کر کے تشریف لائے۔ میری خوشی میں جتنے بھی آپ شریک ہوئے سب کو میں دل کی جو ہے وہ گہرائی سے خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو دین اور دنیا کی بلائیاں نصیب فرمائے۔ تو استاد گرامی تشریف لائے۔ یہ ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المہدیین الراشدین والتابعین لهم بالإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق جملہ حاضرین و سامعین، بالخصوص طلباء کرام، علماء کرام، جامعہ نظامیہ رضویہ کے تمام تر قابل اعتماد و استناد اساتذہ کرام، جامعہ نظامیہ رضویہ کے ناظم اعلیٰ محترم المقام حضرت علامہ مولانا محمد عبد المصطفیٰ صاحب ہزاروی زید مجدہ و شرفہ، ہم سب کے مربی و مشفق، اہل السنہ والجماعہ کی عظیم محسن ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان عظیم، ہم سب کے استاد العلماء جامع المعقول والمنقول حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث والتفسیر حافظ محمد عبد الستار صاحب سعیدی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، اور آج کی محفل کے میزبان مکرم برادر محترم استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد ریاض احمد اویسی صاحب زید مجدہ و شرفہ، اور ان کی دعوت پر تشریف لائے ہوئے تمام میرے بزرگوں، بھائیوں، جوانوں اور اس مسجد کی انتظامیہ کے تمام تر معزز اراکین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر مکرم کی چونکہ خواہش ہے، بڑی محبت بھرا اصرار ہے، اس لیے ان کی محبت کے خواہش کی تعمیل میں 1-2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے بہت زور دیا کہ ہم سب کے استاد گرامی تشریف فرما ہیں اور ان کا خطاب فرمانا ہی ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے، لیکن ان کی خوشی کے لیے 1-2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ آپ کے لیے نہیں، اپنے عوام اہل سنت کے لیے کچھ باتیں۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے کہ اس نے امت مسلمہ کے بچے بچے کے سینے کو نور قرآن سے منور کر دیا ہے۔ آپ تمام دوست اس بات کی خوشی میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں کہ ہمارے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا ریاض صاحب کو اللہ پاک نے دوسری مرتبہ یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ ان کے پہلے لفظ جگر بھی ماشاءاللہ حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال ہو چکے ہیں، اور آج کی یہ تقریب سعید ان کے دوسرے نور نظر لفظ جگر حافظ محمد قاسم صاحب حفظہ اللہ، ان کی تکمیل قرآن کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔
یقیناً اس خوشی کا ادراک وہی سینہ کر سکتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت بھی عطا فرمائی اور پھر اولاد کو نور قرآن سے منور بھی فرمایا۔ یہ جو شہر لاہور ہے نا، یہ داتا کی نگری کہلاتا ہے، لیکن داتا کی نگری کے اسی خطے میں ایک راجہ گزرا ہے، راجہ رنجیت سنگھ کے نام سے، جس کی یہ بادشاہی مسجد کے ساتھ مڑی بھی ہے۔ اس کے دور میں پنجاب پر جب اس کی حکومت تھی تو مسلمانوں کے پاس پریس نہیں تھا کتابیں چھاپنے کے لیے، قرآن مجید کی اشاعت کے لیے، دینی کتابوں کے لیے۔ تو وہ جو پریس تھا اس پر بھی تسلط تھا یا ہندوؤں کا یا سکھوں کا۔ تو کسی نے رنجیت سنگھ کو مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں، پریس ہمارے پاس ہے اور مسلمانوں کی مذہبی کتابیں بھی ہم ہی چھاپتے ہیں، کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ان کے قرآن میں کچھ تبدیلی کر دیں، صفحات کو آگے پیچھے کر دیں۔ چونکہ پریس ہمارا ہے، بائنڈنگ ہم کرتے ہیں، پبلشنگ ہم کرتے ہیں، تو جب یہ ہماری طرف سے ہزاروں کی تعداد میں چھپ کر جائے گا تو لوگ جو ہیں وہ یہی غلط قرآن پڑھتے رہیں گے، اور نتیجتاً یہ کہ ہم مسلمانوں کو چیلنج کر سکیں گے کہ لو تم جس کتاب کی حفاظت کے دعوے دار ہو اس میں تو نعوذ باللہ یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے۔ تو رنجیت سنگھ نے آگے سے جواب دیا، میں سکھ ضرور ہوں پر اتنا بے وقوف بھی نہیں ہوں۔ اس نے کہا وہ قرآن جو پیپرز پہ لکھا ہے، کتابوں میں چھپتا ہے، پرنٹنگ پریس میں پبلش ہوتا ہے، اس قرآن کو تو بدل سکتا ہوں، پر جو مسلمانوں کے بچے کے سینے میں محفوظ ہے اسے کون بدل سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اگر روئے زمین سے خدا نخواستہ ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، لیکن اگر قرآن کا ایک نسخہ بھی چھپا ہوا نہ رہے تو اللہ کریم کے فضل و کرم سے حضور کی امت کے لاکھوں کروڑوں حافظ ایسے ہیں جن کے سینے میں الحمد سے لے کر بالناس تک پورا قرآن محفوظ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم احسان ہے، آج ہم سب اسی خوشی میں شرکت کے لیے، اپنے بھائی کی خوشی میں شرکت کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید ایسی بے بہا خوشیوں سے مالا مال فرمائے۔ ان کے تیسرے صاحبزادے بھی اسی سفر پر عازم ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی حافظ، قاری، عالم با عمل بنائے، اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلائے۔ آمین وآخر دعوانا ماشاءاللہ آپ نے حضرت کی گفتگو سے یقیناً دلوں کو تازگی بھی پائی ہوگی اور بخشی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ الحدیث صاحب کی عمر میں، علم میں، عمل میں مزید ترقیاں نصیب فرمائے۔ بغیر کسی تاخیر کے انتہائی خوبیوں کے حامل ہیں اور دور حاضر میں بہت ہی ایسے افراد کم پائے جائیں، ڈھونڈنے سے پائے جائیں۔ باوجود علالت کے جب بھی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، شفقت کا ہاتھ پھیرا، یہ لو بیٹا ڈیری، ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے عرفی خطیبوں کے پاس ریٹ مقرر ہوتے ہیں، کسی کا 1.5 لاکھ، کسی کا لاکھ، کسی کا 50,000۔ جناب یہ جتنے آپ سٹیج پر بیٹھے چہرے دیکھ رہے ہیں، یہ ایک ایک چہرہ جو ہے نا وہ اس کی قیمت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے سارے ان بزرگوں کے اس دور میں جو دین کے لیے کوشش کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، انہیں مزید صحت و تندرستی کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ اب میں استاد صاحب کی بارگاہ میں پیش کرنے لگا ہوں، وہ جو پسند فرمائیں، جو چاہیں اپنی ملفوظات عالیہ سے بھی نوازیں، اور 3 بجے انشاءاللہ العزیز دعا ہو جائے گی۔ اور آپ حضرات کے لیے جو سامنے سامعین ہیں، ان کے لیے وسیع لنگر ہے، 2 صورتوں میں، منہ بھی میٹھا کریں گے، نمکین بھی ہوگا، اور جو میرے اسٹیج پر
بزرگان کے لیے میرے غریب خانے میں ہر چیز تیار ہے، ریڈی ہے، انتظار نہیں کرنا پڑے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو اس کے استاد صاحب کے بعد صرف بیٹے کا سبق ہوگا، وہ آخری آیات سنائے گا، اور اس کے سر پہ استاد صاحب سر دستار سے اپنے بابرکت ہاتھوں سے باندھیں گے، انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ تو آپ حضرات کا پیش کی ہی شکریہ، بعد میں شاید ایسا لمبا موقع نہ ملے۔ نعرہ تکبیر، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ معزز و محترم مہمانان ذی وقار، علماء کرام، اساتذہ ذی وقار، فضلاء جامعہ اور اس پاک محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے والے خوش قسمت عاشقان رسول و غلامان آل و اصحاب رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں علامہ اویسی صاحب کو، رب کریم کا خاص کرم ان پر۔ پہلے ایک بیٹا حافظ قرآن ہوا، اب آج دوسرے بیٹے کی حفظ کی تقریب تحسین مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو قرآن کا حافظ اور قاری بنایا ہے تو عالم بھی بنائے، کیونکہ عالم کا مقام بڑا اونچا ہے اللہ اور محبوب کے نظر کرم سے۔ اور علامہ صاحب کی فرمائش بھی تھی کہ عالم کے فضیلت سے متعلق کوئی بات ہو جائے، تو چلیے قرآن پاک کے بعد قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرتے وہی ہیں جو علماء ہیں۔ عوام بھی ڈرتے ہیں، پر ڈرنے کا حق جو ہے وہ تبھی ہوتا ہے کہ جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو، اللہ کی عظمت اور شان کو سمجھتا ہو، وہ ڈرنے کا حق ادا کرتا ہے۔ تو انما یخشی اللہ من عباد العلماء، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ رب سے کما حق ہو ڈرتے عالم ہی ہیں، علماء ہی ہیں۔ اور حدیث پاک بھی سن لو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں دو شخصوں کا ذکر ہوا، ایک عالم ہے اور ایک عابد ہے، عبادت گزار۔ وہ عبادت گزار عالم نہیں، عبادت بہت کرتا ہے، فرائض اور اس کے ساتھ ساتھ نفل بھی پڑھتا ہے، فرضی روزوں کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہے، صدقات و خیرات میں بھی بہت آگے تک پہنچا ہوا ہے، کئی بار حج اور عمرے بھی کر چکا ہے، مگر عالم نہیں۔ اور ایک عالم ہے، وہ فرائض اور واجبات کے علاوہ بیٹھ جاتا ہے، دین پھیلاتا ہے، پڑھاتا ہے، لوگوں کو مسائل سکھاتا ہے، درس دیتا ہے علمی، اور علماء تیار کرتا ہے۔ ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل العالم
علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ فرمایا ایک عالم کی فضیلت ایسے عبادت گزار پر جو عالم نہیں، وہ بھی بڑی نیکیاں کما رہا ہے، جو عبادت گزار ہے بڑا اونچا مقام اس نے حاصل کیا، لیکن عالم اور وہ بھی باعمل، پڑھنے والا اور پھر اس کو آگے پڑھانے والا، دین پھیلانے والا، اس کی فضیلت اس عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر۔ نبی پاک کا یہ فرمان، جیسے میری فضیلت تم میں سے اعلیٰ شخص پر نہیں، ادنا شخص پر، ایسی عالم بعمل کی فضیلت اس عبادت گزار پر جو عبادت تو ٹکا کے کرتا ہے مگر عالم نہیں۔ اب نبی پاک کی فضیلت ادنا پر، ادناکم مخاطب صحابہ اکرام بھی ہو سکتے ہیں، مومن بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر مومن کو لیں تو عام مومن سے صالح مومن افضل ہے۔ یہ میں بتانا ہے کہ نبی پاک فلاں میری فضیلت ادنا پر، ادنا سے شروع کر رہا ہوں، اعلیٰ تک پہنچتے پہنچتے کتنی فضیلت ہے۔ عام مومن سے صالح مومن افضل، صالح سے شہید افضل، شہید سے متقی افضل، متقی سے مجتہد افضل، مجتہد سے اوتاد افضل، اوتاد سے ابدال افضل، ابدال سے کتب افضل، کتب سے قطب الاقطاب افضل، قطب الاقطاب سے غوث افضل، غوث سے غوث اعظم افضل، غوث اعظم سے تابعی افضل، تابعی سے صحابی افضل، پھر عام صحابی سے انصار صحابی افضل، انصار سے مہاجر صحابی افضل، پھر ان دونوں میں سے بیعت رضوان والے تو 1500 صحابہ افضل جنہوں نے مقام حدیبیہ پر نبی پاک کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی، اس بیعت کا نام ہے بیعت رضوان۔ تو یہ باقی سارے صحابہ سے یہ 1500 صحابہ بیعت رضوان والے افضل، پھر ان 1500 میں سے وہ 700 افضل جو غزوہ احد میں گئے تھے، ان 700 میں سے پھر وہ صحابہ اکرام افضل جو بدر میں گئے تھے 313، وہ 313 اب سب صحابہ سے افضل ہو گئے۔ پھر ان میں سے وہ 10 افضل ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ان 10 میں سے پھر 4 خلفائے راشدین افضل، خلفائے راشدین میں سے صدیق اکبر افضل، صدیق اکبر سے نبی افضل، نبی سے رسول افضل، رسولوں میں سے اولو العزم افضل، اولو العزموں میں سے جناب خلیل اللہ افضل، اور جناب خلیل اللہ سے محمد رسول اللہ۔ تو اندازہ لگا لیا آپ نے ادنا شخص سے رسول اللہ کی فضیلت، اور فرمایا عالم بعمل کی فضیلت ایک محض عبادت گزار پر اتنی ہے جتنا میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ انتہائی جو ہے وہ چند ہی لمحوں میں آپ نے بہت سی چیزیں سیکھ لی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ استاد گرامی کو مزید تندرستی کے ساتھ، صحت و سلامتی کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قیامت تک فرمائے۔ بغیر کسی تاخیر کے بیٹے حافظ محمد قاسم سے ملتمس ہو کہ آخری سبق اپنا چند آیات پر مشتمل ہے سنائیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. محمد رات تشریف رکھیں گے. وقت بہت معدود ہے. عبادت رات کی جلد ہوتی ہے. ساتھ ساتھ دعا فرمائیں اور دعا کے بعد آپ ضرور بن جاتے ہیں. بے شک ہمارے جو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على افضل الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنت والنجاة من النار. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک وخدمت دینک. اللہم بارک لنا فی علومنا بارک لنا فی اعمالنا بارک لنا فی اخلاصنا بارک لنا فی اخلاقنا بارک لنا فی نیاتنا بارک لنا فی مساعینا. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلنا منهم
اے رب کریم علامہ اویسی صاحب کے دوسرے بیٹے کے بھی سینے کو تو نے قرآن پاک کا خزینہ بنایا ہے، میرے اللہ ان کے دونوں بیٹوں کو دین کا عالم بھی بنا دے، اور یہ قرآن پاک حفظ کیا ہے اس کو آئندہ زندگی میں یاد رکھنے کا جذبہ بھی عطا فرما دے۔ علامہ صاحب جو قرآن پاک اور حدیث اور فقہ کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، میرے اللہ اپنے معبود کے صدقے ان کو اور زیادہ برکتیں عطا فرما، اور جو دوسرے بچے ایک بچے کے ساتھ جو دوسرے پڑھ رہے ہیں حفظ عام اس کی کلاس فیلو، میرے اللہ ان کے ماں باپ کو بھی ایسی خوشیاں نصیب فرما، اور ہم سب کو دین کا مخلص خادم بنا، نبی اپنا فرما بردار بندہ بنا لے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غلام اور خادم بنا لے، اسی غلامی میں خاتمہ عطا فرما، اور قیامت میں حضور کے غلاموں کی صفوں میں ہمارا شکر۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین کما تحب و ترضى۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔